صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے جو قادر قدیر علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء اجمل الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقدس پر. سامعین محترم، انسانوں میں بالمعمول ہمارے معاشرے میں اور بالخصوص ہمارے اندر برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. خاندانوں کی سطح پر، افراد کی سطح پر، شہر کے لیول پر کوئی انسان بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. تو آئیے آج کے خطبہ جمعہ مبارک کے اندر میں آپ کے سامنے صبر، تحمل اور برداشت یہ کس قدر اہم اور ضروری ہے اور یہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. تو میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کن کن لوگوں سے اور کیسے کیسے صبر اور تحمل کیا، آج ہم یہ سنیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی، صبر کرنے کے 5 طریقے ہیں. صبر اور برداشت کرنے کے اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آ جاتی ہے اس کے اوپر صبر کرنے کے 5 طریقے ہیں. اگر وہ 5 طریقے ہم اپنا لیں تو ہم بھی صبر کر سکتے ہیں اور ہر پریشانی کا ڈٹ کر سامنا کر سکتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز کہ آپ کبھی بھی جلدی نہ کریں. کوئی بھی کام ہو صبر کے ساتھ رک کر کریں. یہ نہیں کہ پتہ چلے فوراً کام ہو جائے. جو بندہ جلدی کرتا ہے، جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. جلدی نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری چیز، ٹھہراؤ، ایسا اور سوچ کر غور و فکر کر کے کام کرنا چاہیے. اگر آپ غور و فکر نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں، جیسے ہی کوئی بات کا پتہ چلا بس اس کو کر دے، نہ سوچا نہ فکر کی کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں، بس نکال دی اس سے، تو یہ برداشت کے خطرے کے اندر نہیں آتا. اسی طرح تیسری بات جو ہے، شدید غصے کے اندر بھی اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، یہ بھی
یہ برداشت کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ پر کسی بھائی نے ظلم کیا ہے، کسی نے ظلم کیا ہے، کوئی مصیبت آپ پر آ گئی ہے، اس کے اندر صبر کریں۔ صبر کا نام یہ نہیں کہ اگر کوئی فوت کی طرح ہو گئی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اس کے اوپر بہت زیادہ پابندہ کیا ہو، اور جب دیکھا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں رو سکوں، پھر کہتا ہے میری صبر ہی ہے، یہ صبر نہیں۔ الصبر عند الصدمة الأولى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے اوپر پریشانی، مصیبت، آزمائش ہو جاتی ہے، اسی وقت صبر کیا جائے، نہ کہ اس پر رو کے جب واقعہ کر دیا تھک گئے پھر کہا کہ میرا صبر یہ ہے، یہ صبر نہیں۔ جیسے ہی آپ کے اوپر تو پریشانی آتی ہے فوراً صبر کریں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ طاقت کے باوجود بھی انتقام نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ آپ اگلے بندے سے ظلم کرنے والے سے فوراً بدلہ لے بھی سکتے ہیں، پھر بھی آپ صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ صبر کریں، اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے بھی صحیح، پھر بھی آپ صبر کریں، کیونکہ جو بندہ اپنی بات اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ اچھا سلا دیتے ہیں۔ اور پانچویں اور آخری چیز، کسی غلطی پر فوراً کسی کو سزا نہ دینے۔ اگر کسی آدمی سے غلطی ہو گئی ہے کہ ابھی سے سزا دے، نہیں میرے بھائی صبر کریں، صبر کا نتیجہ اچھا ملے گا، آپ فوراً کسی کو سزا نہ دیں۔ اسی طرح یہ 5 چیزیں ہیں جو اگر آپ اختیار کر لیں گے تو آپ کے اندر بھی صبر، تحمل اور برداشت پائی جائے گی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم ایک معمولی انسان ہیں، وہ ہستی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا رہنما رہبر بنا دیا، جب اس کے اوپر پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کیا اور تحمل سے کام لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکے کا سردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہ رہے ہیں، اور جو مکے کا سردار ہے ابو جہل، وہ طرح طرح کے ظلم کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ ایک دن کو اس نے ہر کی بات کو راز کر دی اور آیا ابو جہل آتا کہنے لگا کہ اے پیغمبر، تو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، محمد تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تیرا دین جھوٹا ہے، اور گالیاں نکلی۔ یہ سارا جو معاملہ تھا یہ ابو جہل کی